السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ اس سے پہلے میں نے یعنی نفرتیں پارٹ 5 آپ کو پیش کر چکا ہوں، جس میں کاروباری جو ہے نا جو کاروباری تجارت والے حضرات ہیں آپس میں ان کی نفرتوں کے متعلق میں نے تفصیل دی ہے۔ تو برادر محترم، آج کے اس پروگرام میں آپ کے سامنے جو ہے نا یعنی جو گزارش رکھنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ نفرتیں پارٹ 6 اور اس میں یعنی بیٹیوں کے حقوق یعنی خواتین کے حقوق کے متعلق کچھ میں آپ کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں، کہ جو عورت ہے نا، عورت مستقل طور پر عورت کو اللہ تعالیٰ نے حقوق عطا فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کئی لوگ بیٹی کے موقع پر خوشی کا اظہار نہیں کرتے، لیکن بیٹی جو ہے نا گھر کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ اب غور فرمائیں، جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو یہ سب گھر والوں کے لیے، خاندان کے لیے، سب کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ 2 بیٹیاں دیں اور ان کی اچھی تربیت کرے، اچھی تعلیم دے، پھر ان کا اچھی جگہ پر نکاح کر دے، فرمایا اس کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دیکھیں کتنی بڑی سعادت رسول اللہ نے فرمایا کہ 2 بیٹیوں کی جو پرورش کر کے ان کے نکاح کر دیتا ہے تو ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرتا ہے، اللہ اس کو جنت عطا کریں گے۔ اتنا یعنی اجر بیٹی کی خدمت پر اللہ نے باپ کو دیا ہے۔ اور پھر دیکھیں، جب بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بیٹے دے دیتا ہے، پھر وہ کیا ہے، پھر ماں بن جاتی ہے۔ اور دیکھیں کہ ماں کی خدمت کے اندر اولاد کی جنت پھر اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ اور پھر اسی یعنی بیٹی کو جب یہ ماں بن گئی ہے، جنت کا ایک دروازہ قرار دیا ہے۔ اسلام کے اندر جو خواتین کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو حقوق اللہ ذوالجلال نے دیے ہیں، وہ کوئی نظام دنیا کا نہیں دے سکتا۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر جو میں بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا پروگرام ہے نفرتیں، ہمارے گھروں میں، ہمارے پروگراموں میں نفرتیں کیوں ہیں؟ یہ نفرتوں کو مٹانے کے لیے یہ میں نے اصلاحی پروگرام جو ہے نا یہ نفرتوں کے میں نے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس کا آج جو ہے 6واں نمبر آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں کہ خواتین کے حقوق، بیٹیوں کے حقوق۔ سب سے پہلی بات ہے، گھر میں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو یعنی اکثر لوگوں میں اگر کہہ دیں نا کہ مبارک ہو تو وہ کہتے ہیں ہمارے گھر تو بیٹی پیدا ہوئی۔ یقین کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی۔ یہ سعودی عرب کے اندر جب اسپتال میں کیس ہوا تو میں مٹھائی کے 2 ڈبے لے کر گیا، میں نے جو نرسنگ سٹاف ہے ان کو ایک ڈبہ پیش کیا تو وہ کہتی ہے میں نے کہا یہ مٹھائی آپ کے لیے، تو وہ کہتی ہے اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے۔ میں نے کہا بیٹی کی مٹھائی آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اور پھر ڈاکٹر جو ہے نا آپریشن کرنے والی جب باہر آئی تو میں نے اس کو بھی ایک ڈبہ دیا کہ اللہ نے آپ کو بیٹی دی۔ میں نے کہا بیٹی کی خوشی میں آپ کو دے رہا ہوں۔ یعنی وہ سب حیران تھے کہ اس کو اللہ نے بیٹی دی ہے اور یہ ہمیں مٹھائی کھلا رہا ہے۔ دیکھیں، بیٹی کا ہونا یہ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ جن کو اللہ نے بیٹیاں نہیں دی وہ رحمتوں سے محروم ہے، اور جن کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں ان گھروں میں اللہ تعالیٰ دولت، اللہ تعالیٰ رحمت اور اللہ تعالیٰ کی برکات نازل ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، تو اکثر جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کوئی بندہ یہ کہتے ہیں مبارک ہو، تو وہ نہ کہتے ہیں یہ نہیں، وہ اس کو برا محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ صحت مند، صحیح سلامت جسم والی بیٹی ہو وہ مل جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو کوئی بھی بیماری یا کوئی بھی مسائل آ جاتے ہیں تو بیٹے خدمت نہیں کرتے، بیٹیاں ہی سنبھالتی ہیں۔ ماں کو بھی اور باپ کو بیٹیاں ہی سنبھالتی ہیں۔ کسی حالت میں بیٹی ماں باپ کو نہیں چھوڑتی، لیکن بیٹے اکثر نافرمان والدین کی خدمت نہیں کرتے۔ اور پھر آخرت میں جو اجر ہے وہ ملنے والا وہ بیٹی کی خدمت سے ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں تو بیٹیوں کی تعلیم ہوتی ہے۔ تعلیم کے سلسلے میں اکثر بھائی بیٹیوں کو تعلیم نہیں دیتے، بیٹوں کو دیتے ہیں کہ بیٹا جناب روزگار یعنی کرے گا، کاروبار کرے گا، ان کو ترجیح نہیں دیتے، بلکہ بیٹیوں کو تعلیم نہیں دیتے، بیٹوں کو دیتے ہیں، بیٹوں پر خرچ کرتے ہیں اور بیٹیوں پر نہیں۔ شریعت نے یہ کہا کہ اپنے بچوں کے درمیان انصاف کریں، بیٹوں کو ان کے مطابق تعلیم دلوائیں، اور جو بیٹیوں کو متعلق خصوصاً سلائی کڑھائی اور اسی طرح جو ہے نا اون کاتنا، سوت کاتنا، یہ اسپیشل گھریلو تعلیم خانہ داری ہو گئی۔
اور جدید تعلیم بھی جو ہے نا ہمیں ان کو مکمل دین اور دنیا کی مکمل تعلیم دینی چاہیے، مدرسے کی بھی اور اسکول کو بھی، بچیوں کو بھی تعلیم دیں تاکہ یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اور رسول اللہ نے ماں کی گود کو پہلی درسگاہ، جس طرح ہمارے معاشرے میں بھی اور رسول اللہ کی تعلیم کے مطابق بھی ماں کی گود جو بچے کے لیے یہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ اگر ماں توحید پرست ہے اور ماں کی تربیت ہوئی ہے، بچہ ابتداً اس تربیت کو حاصل کرتا ہے، اور وہ ایسے نکات جو ماں بچے کے ذہن میں ڈال دیتی ہے پوری زندگی وہ نکل نہیں سکتے۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ بیٹی یہ گھر کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ ایک تعلیم کا مسئلہ ہو گیا، پھر اس کے بعد اس کا اچھی جگہ پر نکاح کریں، دیندار بندے سے اس کا نکاح کریں۔ اور آخری بات جو ہے بچوں کے حقوق، بیٹیوں کے حقوق کے متعلق، کہ اکثر لوگ جو وراثت ہوتی ہے اس سے بیٹیوں کو محروم کرتے ہیں اور کہتے ہیں، بیٹیوں کو کہتے ہیں جی یہ آپ کی جائیداد ہے، یہ ہم بھائی کو دیں گے، آپ ان کو معاف کر دیں۔ اور یعنی جو وراثت ہوتی ہے، جائیداد، زمین، دکانیں، مکان، پلاٹس، وہ بیٹوں کو دیتے ہیں، بیٹیوں کو جہیز کے نام سے کچھ دے کر بس ان کو محروم کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری شریعت میں ایسا نظام نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں نظام وراثت ہے، جہیز لعنت ہے، مہندی کی رسم لعنت ہے، ان کو ختم کریں۔ اور جو اصل حق ہے لڑکیوں کا، بیٹیوں کا، کہ جو اس کی والدین کی طرف سے، ماں اور باپ کی طرف سے وراثت ہے، جو شریعت نے بیٹے کا حصہ مقرر کیا ہے، جو بیٹی کا ہے، قانون کے مطابق سب کو دینا چاہیے، چاہے کوئی امیر ہے، غریب ہے۔ جب ان میں برابری نہیں کی جاتی، بیٹیوں کے دلوں کے اندر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں کہ ماں باپ نے ہمیں اگنور کر دیا ہے اور بیٹوں کو نوازنا چاہتے ہیں۔ جو اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کس کا کتنا حق ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنا نہیں دینا۔ یہ اللہ ذوالجلال نے نظام بنایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بیٹیوں کے درمیان انصاف کریں، بیٹیوں کا جو حق ہے وہ ان کو دیں۔ ان کی خوراک کے متعلق یہ نہیں کہ بیٹے کو اچھے سے اچھی خوراک دیں اور بیٹیوں کو آپ ہلکا سا دے کر آپ سمجھیں کہ انہوں نے گھر ہی رہنا ہے، کوئی بات نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ صحت کے اعتبار سے بیٹیوں کو ان کے حقوق مکمل دیں، اچھا لباس دیں، اچھا کھانا دیں، اچھا فروٹ دیں، اچھا علاج کروائیں اور بیٹیوں کو رحمت سمجھیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ آج کا میرا عنوان تھا، نفرتوں کا، یعنی پارٹ نمبر 6 تھا کہ بیٹیوں کو ان کے حقوق دیں، بیٹی کو رحمت سمجھیں، ان کو وراثت سے آگ نہ کریں، محروم نہ کریں، جو ان کے حق ہے وراثت کے اندر وہ ان کو مکمل دیے جائیں۔ میرے بھائیوں، آج اگر آپ اپنی بیٹی کو ان کے حقوق نہیں دیں گے، کل قیامت کے دن یہی بیٹی آپ کے خلاف اللہ ذوالجلال سے ریکویسٹ کرے گی کہ یا اللہ، جو حق تو نے مجھے دیا تھا مجھے میرے والدین نے نہیں دیا۔ تو میرے بھائیوں، اگر بیٹیوں کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ سے آپ جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے حقوق ادا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ذوالجلال ہمیں شریعت کے مطابق اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔